شیخ شہابالدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ جو بیت اللہ شریف کے غلاف کو پکڑ کے دعائیں مانگ رہا تھا، اور اس کے دل میں نیت تھی کہ کاش بصرہ والے مجھے دیکھ لیتے میں کیسی دعائیں مانگ رہا ہوں۔ یعنی اندازہ لگائیے کہ وہ غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعائیں مانگ رہا ہے، رو رہا ہے، مگر اس کے نفس کی خواہش یہ ہے کہ میرے ساتھ جو بصرہ سے لوگ آئے ہیں وہ کبھی مجھے اس حال میں دیکھتے تو اس کا یہ رونا اللہ کے لیے نہ ہوا، یہ رونا مخلوق کے لیے ہوا، اس رونے کو رد کر دیا جائے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، اتنا سفر کر کے مشقتیں اٹھا کے اگر یہاں پہنچے تو کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم نے یہ نفلیں پڑھنی ہیں، دعائیں مانگنی ہیں، طواف کرنے ہیں، بار بار جانے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ہم اپنی نیتوں کو ٹھیک کر لیں کہ ہم نے تو ہر عمل اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے جو بھی فیض ملا یہ مرکز تجلیات سے ملا، یعنی بیت اللہ شریف سے ملا۔ اور واقعہ یہ سنایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت خواجہ محمد عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ امام العلماء والصلحاء ایک مرتبہ مطاف میں تھے اور جماعت کے بھی چند حضرات ساتھ تھے۔ حضرت طواف کر رہے تھے اور جماعت کے لوگ بھی پیچھے پیچھے طواف میں مصروف تھے۔ اس دوران بیت اللہ شریف کا دروازہ کھولا گیا اور جو کھولنے والا دربان تھا اس نے حضرت کو دیکھ کر کہا کہ آپ اندر جانا چاہتے ہیں تو اے شیخ آپ چلے جائیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت نے مجھے بھی اشارہ کر دیا کہ آؤ، چنانچہ میں بھی حضرت کے پیچھے۔ ایک اور آدمی جو عربی نظر آتا تھا وہ بھی پیچھے آ گیا۔ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہو کر ہم نے 2 رکعت نفل پڑھے، دعا مانگی۔ میرے دل میں اس وقت ایک تمنا پیدا ہوئی، میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت مجھے آپ اس مرکز تجلیات کے اندر بیعت فرما لیں۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت نے میری درخواست کو قبول کر لیا اور مجھے بیعت کے کلمات اندر بیت اللہ کے پڑھانے شروع کر دیے۔ وہ جو عربی آدمی نظر آتا تھا اس نے بھی درخواست کی کہ مجھے بیعت کرنے، مگر حضرت نے کہا کہ بھائی آپ اس دیش کے رہنے والے ہیں اور میں تو کسی اور جگہ کا رہنے والا ہوں، ہمارا آپس میں ربط نہیں رہ سکے گا، اس لیے آپ کسی مقامی شیخ سے بیعت ہو جائیں۔ فرماتے ہیں اس کے بعد ہم نے مراقبہ کیا۔ مراقبے میں مجھے یوں لگا کہ وہ جو عربی آدمی تھا وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ دیکھ رہے ہو، تو میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ اس کے ہاتھ میں مٹھی میں مٹی ہے اور وہ اس مٹی کو پھینکنا چاہتا ہے۔ جب میں نے کہا کہ ہاں دیکھ رہا ہوں تو اس نے مٹی کو پھینکا اور وہ مٹی اڑتے 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 دریاؤں سے اور کھیتوں سے، پہاڑوں سے، سمندروں سے اوپر جا کر ایک دور بڑی خوبصورت جگہ تھی وہاں جا کے گری۔ فرماتے ہیں بھائی اتنی دیر مراقبہ تھا اور اتنی دیر میں حضرت نے دعا کروا دی۔ جب نیچے اترنے لگے بیت اللہ شریف کی سیڑھیاں، تو سیڑھیوں کے درمیان حضرت نے مجھے فرمایا کہ ابدال نے تمہیں کیا کہا؟ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے تو نہیں اندازہ تھا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ مراقبے میں اونگ آ گئی اور اونگ میں میں نے یہ کوئی خواب دیکھا ہے۔ لیکن جب حضرت نے پوچھا تو میں نے حضرت کو پوری تفصیل بتا دی کہ میں نے یوں دیکھا۔ حضرت فرمانے لگے کہ وہ جو آدمی بیعت ہونا چاہتا تھا وہ ابدال تھا، اور اس کو بیعت سے انکار جو میں نے کر دیا تو اب میرا فیض تمہارے ذریعے سے پوری دنیا میں جائے گا، جہاں تک تم نے مٹی کو جاتے دیکھا وہاں تک اللہ تعالیٰ تمہیں پہنچائیں گے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے تو ان باتوں کی سمجھ ہی نہیں تھی اس وقت، میں نے کہا پتہ نہیں یہ کیسے ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حرم شریف بار بار آنے کا راستہ کھولا۔ پھر حج عمرے کے موقع پر یہاں باہر ملکوں کے لوگ آتے، بیعت ہو جاتے، اور میں سمجھتا کہ خواب پورا ہو گیا، یہ فلاں ملک سے آگے بیعت ہو گیا، یہ فلاں ملک سے آگے بیعت ہو گیا۔ مگر 35 سال کے بعد فرماتے ہیں کہ ری یونین میں مجھے دعوت دی گئی، اور اس دعوت پر جب میں وہاں رمضان مبارک میں پہنچا
تو میں نے ہو بہو وہی منظر دیکھا جو 35 سال پہلے میں نے بیت اللہ کے اندر دیکھا تھا. اللہ تعالیٰ نے دین کی دعوت کے لیے مجھے اس جگہ تک پہنچا دیا. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مجھے مرکز تجلیات سے فیض ملا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مرشد عالم بنا دیا.